آج سے 100 سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں ملک یمن تھا، اور وہاں ایک سبا کا علاقہ، وہاں کی قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تو وہ قوم سبا بہت ہی خوشحال تھی، ان کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سبا کے لوگوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہوئی تھی، اس لیے سبا کے لوگ اپنی پوری عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں کا جو حکمران تھا شرحجیل، اس کا جب انتقال ہوا تو سبا کا سارا انتظام ان کی بیٹی بلقیس نے سنبھال لیا۔ ملکہ بلقیس نے بہت اچھی عورت تھی۔ ملکہ بلقیس نے وہاں پورے 9 سال حکومت کی اور پورے رعب و دبدبے کے ساتھ اپنی سلطنت کو سنبھالا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس اپنے رعب و دبدبے کے لحاظ سے ایک اچھی خاتون تھی، اور قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت نوازا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو تجارت تھی وہ اکثر یہ سبا کے لوگ ہی کرتے تھے۔ یہ صوبائی لوگ تجارتی ہونے کی وجہ سے بہت امیر کبیر تھے، اسی وجہ سے ان میں عیش پرستی تھی اور یہ شرک میں مبتلا تھے۔ ناظرین، یہ لوگ قوم سبا کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ملکہ بلقیس نے اپنے 9 سال کی حکومت کی۔ اس 9 سال کی حکومت میں وہاں پر ارد گرد ایک بہت ہی پروقار، رعب و دبدبے والا حکمران حضرت سلیمان بن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی حکومت کئی صوبوں پر مشتمل تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آبی جانوروں کے اور تمام روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان کی حکمرانی آپ کو عطا کی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر تمام جن و انسان، پرندے سب جمع تھے، مگر ان کے سب سے چہیتے اور لاڈلا پرندہ ہدہد وہاں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان کو افسوس بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا، غصہ بھی آیا کہ میرا سب سے چہیتا اور لاڈلا ہدہد کیوں غائب ہے؟ کیا اس کو نہیں پتہ تھا کہ آج میرے سامنے وہ حاضر ہوگا، وہ مجھ سے بات کرے گا؟ اتنی دیر میں ہدہد کچھ لمحوں بعد وہاں پہنچا۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا، اے ہدہد، آج کیسے تو لیٹ ہو گیا؟ آج تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو ہدہد نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ہدہد نے کہا، میرے بادشاہ، میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، جنوبی علاقے یمن سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے سورج کی اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے ان کو شرک میں مبتلا دیکھا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوا اور رک کر اس قوم کو دیکھنے لگا، مگر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، حالانکہ وہ خدا کی عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، ہدہد کو وہ خط دیا اور کہا کہ جا کر یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ آپ نے اس خط میں لکھا کہ تم اللہ کی سوا کس کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ تم لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہو؟ وہ ہدہد گیا ملکہ بلقیس کے علاقے میں، ملکہ بلقیس کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ ہدہد نے خط ملکہ بلقیس کی جھولی میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو وہاں پر 300 امراء، وزراء، حکمران، بادشاہ موجود تھے۔ سب کو جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ طیش میں آ گئے کہ آخر یہ کون ہوتے ہیں جو ہماری ملکہ کے خلاف بولتے ہیں، ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے خدا کو، وہ ہمارے سورج کی پوجا کو دھلکا رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس چونکہ ایک سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے بجائے جنگ کے، غصے کے، تحمل مزاجی سے کام لیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ خط کسی عام شخص کا خط نہیں، بلکہ یہ اللہ کے کسی نبی پیغمبر کا خط ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو کہا
کہ ہم جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کی نظر تحفہ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا تحفہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ بادشاہ، اگر وہ ہمارا تحفہ قبول نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، اگر وہ ہمارا تحفہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی طرف رہنمائی کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت خاص آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت رعب و دبدبہ، حکمرانی عطا کی ہوئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر تحائف بھیجنا شروع کیے۔ ادھر حضرت سلیمان کو ہدہد نے آ کر سارا واقعہ بتا دیا کہ اگر آپ ان کے تحائف لینے سے انکار کریں گے تو ملکہ بلقیس آپ کو بادشاہ مانے گی، آپ سے مشاورت کر لیں گی اور مانیں گی کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اگر آپ نے وہ تحائف قبول کر لیے تو وہ آپ سے جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ اسی اثناء میں حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ یمن سے میرے دربار تک جتنے بھی راستے ہیں، تمام راستوں کو، تمام سڑکوں کو سونے سے بنا دیا جائے، سونے سے سنوار دیا جائے، اور آپ نے نواؤ قسم کے جانور بھی سڑکوں پر سونے کے بنا دیے۔ آپ کا محل ایسا محل تھا کہ اس کے نیچے پانی، مچھلیاں، آبی جانور تھے، اوپر شیشہ تھا اور اوپر آپ کا تخت لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنے دربار میں کہا کہ کیا کوئی میرے دربار میں ایسا بندہ موجود ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے تک مجھے اس کا تخت لا کر دے؟ تو ایک وہیکل دیو، اس نے کہا ہاں، میں آپ کی عدالت کو برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ تک لا دوں گا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، آپ کے پلک چپکتے ہی وہ تخت یہاں ہوگا۔ تو آپ نے وہ تخت، ملکہ بلقیس کا تخت اپنے پاس منگوایا، اور اس تخت کی چوڑائی 80 ہاتھ لمبا، 21 ہاتھ چوڑا، یعنی بہت ہی طویل اور خوبصورت ترین تھا۔ آپ نے وہ تخت وہاں منگوایا، وہاں اس تخت میں آپ نے یاقوت مرمر لگے ہوئے تھے، وہاں کچھ تبدیلیاں کی، لال کی بجائے ہرا رنگ بھرا اور اس میں تبدیلیاں کی۔ جب ملکہ بلقیس داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنے کپڑے پنڈلیوں سے اوپر کر لیے۔ اس نے سمجھا شاید حضرت سلیمان کے دربار میں پانی ہے یا کوئی پانی کا حوض ہے جہاں حضرت سلیمان ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا تو یہ پانی نہیں بلکہ یہ میرا فرش ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے شرمندگی کے مارے اپنی پنڈلیاں سے کپڑا نیچے کیا اور سلیمان کے دربار میں پہنچی۔ جب اس نے تخت دیکھا تو اس نے کہا کہ ہو بہو یہ تخت ایسا میرا تخت ہے۔ اس پر حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنے یہ تحائف واپس لے جائیں، کیونکہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے یہ کنیزیں، یہ سونے کی اینٹیں، یہ جواہرات کچھ بھی نہیں چاہیے، لہٰذا یہ آپ واپس لے جائیں۔ ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے وہ تحائف واپس پہنچے۔ ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں سلیمان کے دربار میں جاؤں گی، خود جاؤں گی اور وہاں جا کر ساری ماجرا دیکھوں گی اور دیکھوں گی وہ کون شخص ہے۔ اسی لیے ملکہ بلقیس جب آپ کے پاس پہنچی تو فرش پر اس کو دیکھا کہ یہ پانی کیا ہے، اس نے اپنے کپڑوں کو پوچھا کر لیا۔ اس کے بعد اس کو جب پتہ چلا کہ یہ فرش ہے تو اس نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھک لیا۔ اس طرح سے اس کے دل میں اس نے حضرت سلیمان سے بات چیت کرنا شروع کی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس، صد افسوس کہ میں نے اپنی ساری زندگی سورج کی پوجا میں گزار دی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، لہٰذا مجھے اس اللہ کا، اس وحدہ لا شریک کا کلمہ کا بندہ بنا دے، کلمہ پڑھا دے، تاکہ میں سورج کی، بتوں کی پوجا کی بجائے اس رب کا شکر ادا کروں جس نے آپ کو مجھ سے زیادہ نعمتیں نوازی ہیں۔ میری نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ دوستو، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو، انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو اس نے اس کے لیے خاص چنا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان سے نکاح کر لیا اور حضرت سلیمان نے ان کے لیے تخت بنوایا۔
یعنی ان کے لیے بہت خوبصورت دربار بنایا۔ مگر بعض روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کو انہوں نے واپس یمن کی طرف بھیج دیا اور انہوں نے وہاں ان کے لیے بہت سے محلات تعمیر کروائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔